جب انسان اپنی روح کے سکون کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کی منزل کسی نہ کسی ولی کے در پر ہی جا کر ٹھہرتی ہے۔ ایسے ہی ایک طلبگار تھے خواجہ غریب نواز، جن کے دل میں ایک ہی تمنا تھی، غوث پاک سے ملاقات۔ خواجہ غریب نواز نے سفر کیا، بغداد کی پوتر زمین پر قدم رکھا۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، آنکھوں میں محبت کے آنسو اور دل میں ادب کا سمندر۔ وہ غوث پاک کے آستانے پر پہنچے، جہاں روحانی نور ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز نے آستانے کا دروازہ پار کیا، ایک عجیب سی کشش نے انہیں روک لیا۔ ان کے قدم رک گئے، لیکن روح نے جیسے پکارا، آگے بڑھو، تمہاری طلب پوری ہونے والی ہے۔ غوث پاک، جن کے چہرے پر روحانی نور کا عالم تھا، اپنے آستانے پر تشریف لائے۔ جیسے ہی ان کی نگاہ خواجہ غریب نواز پر پڑی، وہ مسکرائے اور فرمایا، تمہاری روح سے نور جھلک رہا ہے۔ یہ نور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تم خدا کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے چنے گئے ہو۔ خواجہ غریب نواز کا دل یہ سن کر بھر آیا۔ وہ دوڑ کر غوث پاک کے قدموں میں جھک گئے۔ ان کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، جیسے وہ الفاظ کی جگہ اپنی روح کی گہرائیوں سے بات کر رہے ہوں۔ حضور، میں آپ کا کرم طلب کرتا ہوں۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکے۔ مجھے وہ طاقت اور رحمت دیجیے جس سے میں اس دنیا کے دکھی دلوں کا سہارا بن سکوں۔ آپ کی نگاہ ایک کرم کا طلبگار ہوں۔ ان کی آواز میں اتنی ونمرتا، اتنی محبت تھی کہ ماحول سجیو ہو اٹھا۔ غوث پاک نے انہیں اپنے قریب بلایا، ان کا سر سہلایا اور کہا، تمہارا مقصد نیک ہے، خدا تمہیں ہندوستان کا ولی بنائے گا۔ تمہارے در پر آنے والا ہر انسان رحمت پائے گا۔ تمہاری محبت سے لاکھوں دلوں کے زخم بھریں گے اور تمہارے ہاتھ سے اس ملک کی تقدیر بدلے گی۔ غوث پاک نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنی آنکھیں بند کیں اور دعا فرمائی، اے خدا، میرے اس فقیر کو وہ بلندی عطا فرما جو تیری مخلوق کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے۔ اسے وہ نور دے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ اسے وہ کرم دے جو ہر دکھی دل کو سکون دے۔ دعا کے بعد انہوں نے اپنی تسبیح اتاری اور خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں میں تھما دی۔ کہا، یہ صرف ایک تسبیح نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ یہ تمہارے سفر میں تمہارا ساتھی بنے گی۔ اسے سنبھالنا، کیونکہ یہ محبت اور روحانیت کا پیغام ہے۔ 1077 عیسوی کا سال تھا جب ایران کے گیلان پرانت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی روحانیت کا نور آسمان تک جا پہنچا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا سید عبد القادر جیلانی۔ ان کے والد حضرت ابو صالح ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھے، اور ان کی والدہ بی بی ام الخیر اپنے ادب، تقوی اور اللہ سے محبت کے لیے مشہور تھیں۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی معصومیت اور چہرے کے نور کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے، یہ کوئی عام بچہ نہیں، اللہ نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ جب سید عبد القادر کی عمر کچھ ہی دن کی تھی، رمضان کا پوتر مہینہ آ گیا۔ ان کی والدہ نے دیکھا کہ وہ دن کے وقت دودھ نہیں پیتے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ آس پڑوس کی عورتوں نے بھی یہی بات کہی، یہ بچہ دن کے وقت دودھ نہیں پیتا، یہ تو کسی کرشمے سے کم نہیں۔ بی بی ام الخیر نے تب فرمایا، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ بچہ رمضان کے روزے کا احترام کر رہا ہے، جبکہ یہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں ہے۔ یہی وہ پہلا کرشمہ تھا جس نے دنیا کو بتا دیا کہ سید عبد القادر جیلانی کا سفر ایک عام انسان کا نہیں بلکہ ایک روحانی رہنما کا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، ان کی شخصیت میں ایک الگ ہی نور جھلکنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں ایک گہری سوچ
और दिल में अल्लाह की मखलूक के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। जब वह 18 साल के हुए तो इल्म की तलाश में बगदाद रवाना हुए। बगदाद उस वक्त इल्म और हिकमत का मरकज था। वहां की तालीम गाहों में उन्होंने कुरान, हदीस, तसव्वुफ और फिक्र का गहराई से इल्म हासिल किया। दिन में वह दीनी तालीम में मशगूल रहते और रात को अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। उनकी वालिदा ने रुखसत के वक्त जो अल्फाज कहे वह आज भी याद किए जाते हैं। बेटे, दुनिया में नूर बनकर रहना, तुम्हारी रोशनी हर अंधेरे को मिटा दे। बगदाद में इल्म और इबादत के साथ साथ उनकी रूहानियत का आलम यह था कि लोग उनकी महफिलों में खिंचे चले आते। उनकी बातों में ऐसा असर होता कि जो सुनता उसका दिल बदल जाता। वह कहते, रूह का असल सुकून अल्लाह की मखलूक की खिदमत में है। एक रोज उन्होंने देखा कि एक फकीर भूखा है। उन्होंने अपना खाना उसे खिला दिया और खुद भूखे रह गए। उस रात उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इतना काबिल बना दे कि मैं हर भूखे का सहारा बन सकूं। कुछ ही वक्त में उनकी दीनी गहराई और रूहानी ताकत ने उन्हें एक अजीम वली के तौर पर मशहूर कर दिया। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और उनके दुआओं से सुकून पाते। एक रोज एक गरीब औरत उनके पास आई। उसने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं। गौसे पाक ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह पर यकीन रखो, जो तुम्हारे नसीब में है वह जरूर मिलेगा। उन्होंने दुआ की और उसी वक्त उस औरत के घर में एक अजीब करिश्मा हुआ। उसकी खाली थाली भर गई। यह देखकर औरत की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आपकी दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। गौसे पाक की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था खुदा की मखलूक की खिदमत। वह कहते थे, जो गरीबों के लिए नहीं रोता उसका दिल पत्थर है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को इंसानियत की खिदमत में लगा दिया। उनकी महफिल में जो आता वह मोहब्बत और रूहानियत का चिराग लेकर लौटता। वो मुबारक साल था जब सिस्तान के छोटे से गांव संजर में एक ऐसा नूरानी बच्चा पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया। उनका नाम रखा गया मुइनुद्दीन चिश्ती। उनके वालिद हजरत गयासुद्दीन एक नेकदिल इंसान थे और उनकी वालिदा बीबी माह-ए-नूर अपनी पाकीज़गी और मोहब्बत के लिए मशहूर थीं। जब वह पैदा हुए तो उनकी मां ने फरमाया, यह बच्चा अल्लाह का तोहफा है, यह दुनिया में रोशनी फैलाने आया है। अभी उनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। यतीमी का यह साया एक इम्तिहान था, लेकिन इस मासूम दिल ने इसे अल्लाह की रजा समझकर कबूल कर लिया। उन्होंने अपने वालिद की छोड़ी हुई एक छोटी सी बागवानी को संभाला। दिन भर बाग में काम करते और रात को इबादत में मशगूल रहते। एक रोज एक फकीर उस बाग में आया। वह भूखा और थका हुआ था। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे अपनी पूरी रोजी दे दी। वह फकीर मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे नाम से रोशन होगी। उस वक्त से उनके दिल में मोहब्बत और खिदमत का ऐसा जज्बा पैदा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया। यतीमी ने उन्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। उन्होंने दीन और इल्म की तलाश में घर छोड़ दिया। समरकंद और बुखारा की मशहूर तालीम गाहों में उन्होंने इल्म हासिल किया। कुरान, हदीस, तसव्वुफ और फिक्र की गहराइयों में उतरकर वह एक आलिम बन गए। लेकिन उनकी तलाश सिर्फ इल्म तक सीमित नहीं थी। उनका दिल एक ऐसी रूहानी ताकत की तलाश में था जो इंसानियत की खिदमत कर सके। यह तलाश उन्हें लेकर पहुंची हजरत उस्मान हारूनी के दर पर। हजरत उस्मान हारूनी उस वक्त के एक मशहूर सूफी थे। जब ख्वाजा गरीब नवाज उनके पास पहुंचे तो उन्होंने झुककर सलाम किया।
عثمان ہارونی نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تمہاری روح میں ایک الوکک نور ہے، تم خدا کے مقصد کے لیے چنے گئے ہو۔ انہوں نے خواجہ غریب نواز کو اپنے شاگرد کے طور پر قبول کیا۔ پھر ان کے ساتھ سفر اور روحانی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے استاد کے ساتھ مکہ، مدینہ، بغداد اور حرمین شریف کا سفر کیا۔ ہر جگہ انہوں نے انسانیت کی خدمت اور محبت کا پیغام پھیلایا۔ ان کی تعلیم کا اثر ایسا تھا کہ جہاں وہ قدم رکھتے وہاں نفرت ختم ہو جاتی اور محبت کا ماحول بن جاتا۔ ایک بار ایک بھوکا فقیر ان کے پاس آیا اور بولا، مجھے کھانے کو کچھ دو۔ انہوں نے اپنا آخری نوالا بھی اسے دے دیا۔ اس وقت انہوں نے کہا، جو خدا کی مخلوق کی خدمت نہیں کرتا وہ اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھ سکتا۔ جب ان کی عمر 52 سال کی ہوئی تو انہیں روحانی حکم ملا کہ اب انہیں ہندوستان جانا ہے۔ انہوں نے کئی شہروں کا سفر کیا، لیکن ان کی منزل تھی اجمیر۔ اجمیر پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں پر ظلم اور ناانصافی کا سایہ تھا۔ انہوں نے وہاں محبت اور انصاف کا پیغام دیا۔ ان کی درگاہ پر آنے والے ہر انسان کو سکون ملتا۔ انہوں نے فرمایا، اس دنیا میں نفرت اور ظلم کی کوئی جگہ نہیں، انسانیت کی خدمت ہی اصلی عبادت ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی پوری زندگی محبت اور روحانیت میں بتا دی۔ ان کے ہاتھ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ ان کے پاس آنے والا ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، رحمت اور سکون پاتا۔ آج ان کی درگاہ اجمیر شریف میں ہر انسان، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، ان کے کرم کا طلبگار بن کر آتا ہے۔ ان کی تعلیم اور ان کا پیغام آج بھی دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ محبت سب سے بڑی عبادت ہے اور انسانیت سب سے بڑی امانت۔ بغداد کی پاک زمین پر جب خواجہ غریب نواز پہنچے، ان کے دل میں صرف ایک خواہش تھی، غوث پاک کی صحبت اور ان کی دعاؤں کا نصیب۔ یہ ملاقات صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ روحانی دنیا کی ایک ایسی مثال بنی جس نے پوری انسانیت کو محبت اور خدمت کا پیغام دیا۔ غوث پاک نے خواجہ غریب نواز کو اپنی روحانی نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، تمہارا دل نور سے بھرا ہوا ہے، تمہارا مقصد صرف خدا کی مخلوق کی خدمت ہے۔ پھر انہوں نے اپنی تسبیح نکال کر خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ وہ تسبیح جو صرف ایک موتیوں کی مالا نہیں تھی، بلکہ رحمت، برکت اور روحانیت کا وہ خزانہ تھی جسے غوث پاک نے برسوں کی عبادت سے حاصل کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، یہ تسبیح تمہاری روحانیت کو اور مضبوط کرے گی، ہر مراد پوری ہوگی، ہر دل محبت اور سکون سے بھر جائے گا، اور تمہارے ذریعے خدا کا کرم دنیا میں برسے گا۔ خواجہ غریب نواز نے تسبیح کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور اپنے دل سے لگا کر کہا، آپ کا یہ کرم، یہ رحمت میری زندگی کا مقصد بن گیا۔ اب میرا وجود صرف خدا کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہے۔ اب ہر قدم اس راہ پر چلے گا جہاں انسانیت کو سکون اور محبت ملے۔ غوث پاک نے انہیں دعاؤں سے نوازا اور کہا، تم ہندوستان میں امن اور روحانیت کا علم اٹھاؤ گے، لاکھوں دل تمہارے ذریعے خدا کی طرف لوٹیں گے، تمہارا ہر لمحہ خدا کی رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ تسبیح خواجہ غریب نواز کے لیے صرف ایک نشانی نہیں، بلکہ ان کی روحانیت اور مشن کا حصہ بن گئی۔ ہر مالا کے دانے پر وہ دعائیں کرتے اور ہر دعا سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی۔ یہ تسبیح اجمیر کی اس پاک دھرتی تک پہنچی جہاں خواجہ غریب نواز نے محبت، خدمت اور روحانیت کا چراغ جلایا۔ یہ تسبیح ایک ایسا سلسلہ بن گئی جو آج بھی ہر دل کو محبت اور سکون کی راہ دکھاتی ہے۔ غوث پاک کی دی ہوئی تسبیح اور ان کی دعاؤں نے خواجہ غریب نواز کو انسانیت کا سب سے بڑا خدمت گزار بنا دیا۔ یہ کہانی صرف دو ولیوں کی ملاقات نہیں، بلکہ ایک ایسا پیغام ہے
जो हमें सिखाता है कि मोहब्बत, सच्चाई और खिदमत से दुनिया में हर दिल जीता जा सकता है। बगदाद की पाक सरजमीन पर गौस-ए पाक की दरगाह वो मुकद्दस जगह है जहां रूहानी नूर हर आने वाले इंसान के दिल पर बरसता है। यह दरगाह सिर्फ पत्थरों और गुंबदों से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हर आह, हर फरियाद गौस-ए पाक की रहमत की बारिश से तर हो जाती है। यहां आने वाले जायरीन जो कभी अपनी उलझनों में घिरे होते हैं, गौस-ए पाक की दुआओं के साए में सुकून और राहत पाते हैं। दरगाह की फिजाओं में बसे हुए कहुरान की आयतें और वो रूहानी असर जो हर शख्स के दिल की गिरहें खोल देता है, यह साबित करता है कि गौस-ए पाक का फैज आज भी जारी है। अजमेर की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज का वो दरबार है जहां मोहब्बत, करम और इंसानियत का हर कदम झुकता है। यह दरगाह सिर्फ एक मजहबी मरकज नहीं, बल्कि हर मजहब, हर जात, हर रंग के इंसानों को अपनी मोहब्बत से गले लगाती है। दरगाह का हर कोना उस रूहानी इतिहास का गवाह है जहां ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी दुआओं और मोहब्बत से लाखों दिलों को खुदा की तरफ मोड़ा। यहां आने वाला हर इंसान, चाहे वह गम से टूटा हुआ हो या अपनी उलझनों से हार चुका हो, ख्वाजा साहब की चौखट पर सुकून पाता है। दरगाह की महकती चादरें, गुलाब की खुशबू और हर वक्त गूंजती कव्वालियां हर दिल को याद दिलाती हैं कि यह वह जगह है जहां मोहब्बत और इंसानियत का झंडा बुलंद है। बगदाद और अजमेर की दरगाहें दो रूहानी मशालें हैं जो हमें सिखाती हैं कि दुनिया में मोहब्बत और इंसानियत से हर मुश्किल हल हो सकती है। वलियों की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मजहब और सरहदों से ऊपर उठकर हम सबको एक दूसरे के लिए मोहब्बत का चिराग जलाना है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।